بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ دوستو، آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو موت کے علاوہ اپنی لائف میں ہر چیز کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن موت کو چھوڑ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس سے کیا پلاننگ کرنی چاہیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر آپ ایک سفر پہ جا رہے ہوں اور آپ کی منزل آنے سے پہلے آپ ایک سٹاپ پہلے اتر جائیں اور پھر آپ دائیں بائیں دیکھیں کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں نے تو آگے جانا تھا، اور پھر آپ کو سواری نہ ملے۔ بالکل اگر آپ اس مثال کو اپنی لائف پہ اس طرح فٹ کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ آخرت کے معاملات کو بھی مد نظر رکھیں گے تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ چاہے دنیا میں جتنی بھی محنت کر لیں، جتنے بھی کامیاب بزنس مین بن جائیں، جتنی بھی آپ کی خواہشیں آپ کی پوری ہو جائیں، لیکن اگر آپ نے آخرت کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا تو آپ بالکل زیرو ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کا آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا، اس کا تعلق آپ کی عقل اور شعور کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے۔ جب بھی وہ سوچتے ہیں تب بھی وہ سوچتے ہیں جب ان کے ہاتھ پاؤں میں سکت نہیں رہتی، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا پھر بہت دل کرتا ہے کہ میں مسجد جاؤں، پہلی صف میں بیٹھوں، نماز پڑھوں، غریب غربا کی مدد کروں یا فلاحی کاموں میں حصہ لوں۔ ان کا پھر دل کرتا ہے، لیکن اس وقت وہ کر نہیں سکتے۔ جب کرنے کا وقت ہوتا ہے تب وہ کرتے نہیں، اور جب وقت گزر جاتا ہے پھر ان کی وہ حسرت دل کی دل میں رہ جاتی ہے۔ اس چیز کا اگر تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہدایت کا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کے دل میں ہدایت ڈال دی تو ایک معمولی انسان بھی جس کے پاس نہ آپ جیسا عقل ہوگا نہ شعور ہوگا، لیکن اگر اس کو ہدایت مل جائے گی تو اللہ کی ذات اس کے دماغ میں، اس کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دے گا کہ وہ اپنی زندگی بھی سنوار لے گا اور اپنی آخرت بھی سنوار لے گا۔ حقیقت میں سکسیسفل جو پرسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت کامیاب لائف گزاری ہے، ہم بہت سکسیسفل ہو گئے۔ نہیں، اصل جو کامیابی ہے وہ ایک نارمل سی عقل رکھنے والا بندہ، نارمل سا شعور رکھنے والا بندہ آپ کی نظر میں، لیکن اگر اللہ پاک نے اس کو ہدایت دے دی تو سمجھ لے وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، اور اس ہدایت پہ اس نے عمل کر لیا۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں کبھی یہ سوچیے گا ضرور۔ اس سے ملتی جلتی ایک مثال یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں، آپ دوستی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ میرا دوست بہت اچھا ہے، یہ وفادار دوست ہے، یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، یا جس کے ساتھ آپ بہت کلوز ہوتے ہیں، لیکن وہ دوست بھی جا کے آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہے جہاں پہ قبر کی مٹی ہے۔ لیکن ایک ایسا دوست بھی آپ کا ہے جو آپ کی قبر میں بھی جائے گا، آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے گا۔ وہ دوست کیا ہے؟ وہ آپ کے اعمال ہیں۔ تو کیوں نہ آپ اپنے اعمال کے ساتھ دوستی کریں؟ آپ کو پتہ ہو جو آپ کی قبر تک نہیں، قبر کے اندر اندرونی جو معاملات ہیں وہاں تک بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار یہ وفادار آدمی میرے ساتھ اتنی وفا کرے گا تو اس کے ساتھ کیوں نہیں وفا آپ کرتے کہ جو قبر کے اندر تک آپ کے ساتھ جائے گا؟ اور قبر کے اندر کیا جانے والی چیزیں یا آپ ہیں اور یا پھر آپ کے اعمال ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، تو ہر وقت یہ دعا مانگیں کہ اللہ کی ذات ہدایت نصیب کرے۔ اپنی فکر جب بھی کریں، اپنی دنیاوی معاملات جب بھی دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ اپنی آخرت جو آپ کی اصل منزل ہے اس کی طرف دھیان دیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیے گا کہ آپ سے پہلے جو آنے والی جو پہلے نسلیں گزر چکی ہیں، آپ اپنے آباء و اجداد دیکھ لیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں لائف میں۔ جب ایک انسان مرتا ہے، اس مثال کو اپنے اوپر فٹ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ اس ایکسپیرینس سے بھی گزرے ہوں گے، آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ایک انسان مرتا ہے، رونے والے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 5 دن، 10 دن، پھر بات 40ویں تک آتی ہے۔ جب 40واں ہوتا جاتا ہے تو پھر بات سالوں تک آ جاتی ہے۔ پھر ہر عید کی عید، پھر کوئی غمی یا خوشی ہوگی، پھر آپ کی قبر میں جایا جائے گا۔
وہاں پہ دعا کی جائے گی، وہاں پہ حاضری دی جائے گی، لیکن میں نے ایسے انسانوں کو اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ جو سال بعد بھی قبرستان نہیں جاتے۔ اگر پھر کبھی ان کو جانا پڑ جائے بائی چانس، وہ دیکھتے ہیں تو دوسرے لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھر فلاں قبر تھی وہ کدھر گئی، ادھر فلاں قبر تھی وہ کدھر گئی، یعنی کہ وہ مٹی تک ان کو قبر کی نہیں ملتی۔ کن لوگوں کی؟ جن لوگوں نے ان کے لیے اپنی زندگی، پوری زندگی گزاری ہوتی ہے، پوری اپنی لائف اپنے بچوں کو دی ہوتی ہے، پراپرٹیز ہوتی ہیں اور ان کی پڑھائی لکھائی، یعنی جو بھی ایک والدین سے ہو سکتا تھا وہ کرتے ہیں، اور اولاد ان کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ آپ 95 نہیں 99.99% لوگ ایسے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ اپنی فیملیز میں دیکھیں، آپ اپنے دوست احباب میں دیکھیں، آپ کو یہ زندہ مثالیں ملیں گی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ پہ توجہ اگر دنیاوی طور پہ آپ دے رہے ہیں تو آپ اپنی جو آپ کی اصل لائف ہے، جو مرنے کے بعد لائف ہے، اس لیے کوشش کریں کہ مرنے کے بعد والی لائف پہ توجہ دیں۔ رونے والا آپ کو، چاہے آپ کے ساتھ کوئی وفادار ہے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، بچے ہیں، کچھ بھی ہیں، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ میکسیمم ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں 40ویں کے بعد پھر سال پہ بات آئے گی، اور سال کے بعد پھر وہ بھی کبھی کبھی ان کا اگر ٹائم مل گیا ان کو تو عید پہ چلے جایا کریں گے، وہ بھی نہ ملا تو وہ بھی نہیں جائیں گے۔ یہ 90.99% لوگوں کی آپ کو سوچ میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے اپنی لائف کو، اپنے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی اسلام کی تبلیغ کریں، ان کو بھی بتائیں کیا ہونا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج آپ اپنے آباء و اجداد کو یاد رکھیں گے، ان کے پیچھے پڑنے، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کی آخرت کے لیے آسانی کے لیے دعا کریں گے، کل آپ کی اولاد بھی ویسے آپ کے ساتھ کریں گے۔ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنی فیملیز میں، اپنے آباء و اجداد میں، جب محفل میں بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لیکن یہ ہے کہ میرے اس پیغام کو ضرور پہنچائیں اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنی فیملیز میں، اور ہو سکے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، شاید یہی ہمارا ایک بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جزاک اللہ خیر۔